الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عابرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیوں، دنیا کے اندر ماہرین بعض اوقات قبل از وقت یہ بتا دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر موسمی صورتحال کیسے ہوگی. میڈیکل کے ماہرین بتا دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کسی وائرس کا خطرہ ہے. ماحولیات والے بتا دیتے ہیں آندھی آئے گی، طوفان آئیں گے، سیلاب آئے گا، بارش آئے گی، پہلے بتا دیے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں اس لیے پہلے بتائی جاتی ہیں کہ لوگ اپنی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچا رہے ہیں. دنیا کے ماہرین میں سب سے بڑے ماہر نہ صرف دنیاوی حالات سے آگاہ بلکہ اخروی حالات سے آگاہ سید الانبیاء سید الرسل محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیاوی معاملات سے متعلق لوگوں کو آگاہی دی، قیامت تک کے آنے والے حالات کے متعلق آگاہی دی، بلکہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی لوگوں کو آگاہ. آج دنیا کا انسان، آج مسلمان، وہ دنیا کے حالات کی تو فکر کرتا ہے کہ مشکل حالات آئیں گے کیا کریں گے، ہمارے ہاں سیلاب آ گیا تو کیا ہوگا، ہمارے گھروں میں سیلاب آ گیا تو کیا ہوگا. تو دنیا میں جان بچانے کی، فصل بچانے کی، اپنا کاروبار بچانے کی فکر ہے، لیکن قیامت کے دن حشر میں، قبر میں، آخرت میں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں، اس کی فکر انسان کو جیسے کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا. قرآن میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. ہر گزرتا لمحہ انسان کو موت کے قریب کر رہا ہے. ہر گزرتا سیکنڈ انسان کو میدان محشر کے قریب کر رہا ہے. ہر گزرتی گھڑی انسان کو میزان عدل کے قریب کر رہی ہے، لیکن انسان ہے کہ خواب غفلت میں مبتلا ہے. اسی کو قرآن نے کہا اقترب للناس حسابهم، کہ حساب کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. وہم فی غفلہ، جبکہ لوگ غفلت ہیں، لوگ غافل ہیں، دنیا کی موج مستی میں زندگی گزار رہے ہیں. وہم معرضون، ارے اعراض نہیں ہوئے دنیا سے، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات سے متعلق ہمیں پہلے ہی آگاہی دی، تاکہ اس طرح کے جب تم حالات دیکھو تو اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو اس فتنے کے زمانے میں نقصان سے بچا لو، خسارے سے بچا لو، اہل ایمان کے قریب ہو جاؤ، اہل کفر، اہل شرک و اہل بدعات سے دور ہو جاؤ، ان سے بچ جاؤ. تو یہ ساری جو پیشین گوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان سب کا مقصد یہی تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہمیں کہ تم بہت غفلت کی زندگی گزار رہے ہو،
حالانکہ تمہارا موت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے تم ایک سانس لے رہے ہو, ایک ایک قدم تم گزار رہے ہو, ایک ایک رات اور ایک ایک دن تمہارا گزر رہا ہے, تم موت کے قریب جا رہے ہو, تم حساب کے قریب جا رہے ہو. حالانکہ تمہیں فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ پوچھیں گے کیا جواب دوں گا, لیکن تم اتنے ہی غافل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان, کہ بہت قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا, لا یبقى من الاسلام الا اسمه, اسلام کا صرف نام باقی رہے گا. لوگ کہیں گے ہم مسلمان ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہو, ہم مسلمان ہیں, اسلام کے علامت. روزے کیوں رکھتے ہو, زکوٰۃ کیوں دیتے ہو, حج کیوں کرتے ہو, بتایا جائے گا جی ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ اسلام کی صرف ظاہری شکل و صورت ہے, ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا, دلوں میں اخلاص نہیں ہوگا, دلوں میں توجہ اور الہیت نہیں ہوگی. آج ہم دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو باعمل ہیں, ایک کثیر تعداد ہے بے عمل مسلمانوں, اور پھر جو باعمل ہیں ان میں بھی کچھ رواج کے طور پر وہ کام کر لیتے ہیں, کچھ عادت کے طور پر وہ کام کر لیتے ہیں, کچھ رسم کے طور پر وہ کام کر لیتے ہیں, کچھ دکھاوے کے لیے نیکی کے کام کر لیتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خالصتاً لوجہ اللہ کوئی کام سر انجام دے کہ اللہ راضی ہو جائے, ہمارے اس عمل کا مقصد یہ ہے, اللہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. آج ہم سب مسلمانوں کے اندر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے, مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے, حقیقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا. صرف دکھاوے کے لیے ہماری حالت مسلمانوں والی جیسی ہوگی, لیکن ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوگا. جو ایمان کے تقاضے ہیں, جو اسلام کے تقاضے ہیں, وہ ہم پورے نہیں کریں گے. آج ہم میں سے دیکھ لیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے سارے تقاضے پورے کرتے ہیں, کہ ہماری 24 گھنٹے کی ایک دن کی زندگی اسلام کے مطابق گزرتی ہے. تو ہمیں بڑی کمزوری ہیں. تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. اور یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. جس طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے, اس کی زندگی جیسے ہونی چاہیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کے اندر ہونی چاہیے, اتباع کامل کا جذبہ اس میں ہونا چاہیے. آج ہم مسلمانوں میں کہاں ہے, بس رسمی سی چند چیزیں ہیں, ہم نماز پڑھ لی, ہم نے ٹوپی سر پہ رکھ لی, داڑھی رکھ لی, ہم نے چند کام ہم کر لیتے ہیں بس. باقی تو ہمارے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے بس اپنی خواہشات کے مطابق گزرتی ہے. جبکہ قرآن میں کہا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, جب تمہیں موت آئے تو مکمل فرما بردار ہو. تو فرما برداری کی حالت میں موت آنی چاہیے, اللہ کی نافرمانی کی حالت میں نہیں. تو بہرحال ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں. تو قرآن کریم میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہمارا نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کہہ رہے ہیں کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه. قیامت کی ایک علامت یہ ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ صرف نام کے مسلمان. پچھلے جو ہم نے بات ذکر کی تھی کہ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کر حضور کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پہ ملنا چاہا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ادب و احترام ہونا چاہیے, یہ بھی مجھ سے محبت ہی ہے جو تم کر رہے ہو, لیکن اصل محبت یہ ہے کہ تم اعمال اچھے کر لو, سچ بولنے لگ جاؤ, خیانت نہ کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو. تو 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی.
تو اصل یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی درست ہو جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہماری سوچ فکر صحیح ہو جائے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اصل یہی دین اسلام کا تقاضا ہے۔ لیکن آج ہے کہ نہ ہمارے اندر کوئی اتحاد ہے، نہ ہمارے اندر کوئی اخلاص ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی یہی بتائی کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اسے رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، وہ اس کی توہین اور تحقیر بھی نہیں کرتا۔ آج ہمیں کون سا مسلمان ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ میں اس کی تذلیل نہیں کرتا، میں نے اس کا کبھی مذاق نہیں اڑایا، میں اس کی توہین نہیں کرتا، میں نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کبھی نہیں کی، میں نے اس کی مدد کی ہو مشکل وقت میں؟ ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے۔ کبھی کہیں کسی کی مدد بھی کریں گے تو اپنا مفاد وابستہ ہوگا کہ چلو ہفتے کے بعد یہ میرے کام آئے گا۔ تو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ دوسری جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کے صرف الفاظ باقی رہیں گے، قرآن کے نقوش باقی رہیں گے، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، صرف گلے پھاڑے جائیں گے، صرف یہی ہوگا۔ وہ قرآن کانوں کے راستے سے گزر کے دل کی زرخیز زمین تک نہیں پہنچ پائے گا، وہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج آپ دیکھیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں قرآن کریم کے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں تلاوت ہو رہی ہے، رمضان میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو لوگ مشق کرتے ہیں قرآن کریم کے، مصر کے قراء کو دیکھ لیں، پاکستان میں آتے ہیں تلاوت سناتے ہیں، تو وہ قرآن صرف گلے تک ہی ہے۔ کل خانی میں پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا، 40 میں پڑھ لیں ثواب مل جائے گا، اس کی برسی ہے جی پڑھ لو، 4 یہ آپ کے پاس کتنے سپارے ہو گئے دے دو ذرا، ہمارا مسائل مر گئے، ثواب اس کو پہنچانا ہے، ہمارا گھر کا کوئی فرض چل بسا ہے اس کو ثواب پہنچانا ہے۔ دیکھ قرآن کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ تو قرآن پہ عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، جبکہ قرآن کا اصل تقاضا ہی یہی ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے۔ آج دنیا میں ہر ایک کے حقوق کی بات ہوتی ہے، مختلف NGOs بن گئی ہیں، ادارے بن گئے ہیں ہیومن رائٹس کے، اب تو انسان جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بن گئی ہیں۔ ارے بھائی سب کے حقوق ہیں، قرآن کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ علماء نے بہت سے حقوق قرآن کریم کے ذکر کیے ہیں، مختصراً میں ان کے نام لیتا چلوں تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کریم پہ ایمان لایا جائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اور کیسا ایمان لانا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ جنت کی بات کرے قرآن، جہنم کی کرے، فرعون کی کرے، موسیٰ کی کرے، قوم لوط کی کرے، قوم نوح کی کرے، کسی نبی کی کرے، کسی ولی کا تذکرہ کرے، سب کی باتیں سچی ہیں، شک نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ لوگ ناکام ہیں تو وہ ناکام ہے، چاہے وہ بل گیٹس سے کیوں نہ ہو۔ قرآن نے کہا کہ یہ کامیاب ہے تو وہ کامیاب ہے، چاہے وہ دنیا کا ذلیل ترین انسان ہی معاشرے میں کیوں نہ شمار ہوتا ہو۔ تو قرآن کی بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کو سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا گیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے صحیح معنوں میں، تو ایمان والے یہ ہیں۔ تو قرآن کا ایک حق ہے قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، تو قرآن کو پڑھیے۔ دیکھیں کسی بھی بات پر ایمان صحیح معنوں میں کامل تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کو یہ پتہ اس میں لکھا ہوا گیا ہے۔ ایک آدمی کوئی کاغذ لہرا دے بڑی مجلس میں، میں یہاں لہرا دوں، بیچ میں جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، آپ سے میں کہلوا لوں بیچ میں جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، ٹھیک ہے آپ ہو سکتا ہے میرے احترام میں کہہ دیں چلو بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کا دل تو گواہی نہیں دے گا۔ آپ کا دل گواہی تب دے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو قرآن میں سچ لکھا ہے یہ تو ہم علماء کی زبانی تو کہہ دیتے ہیں ہاں بھی بالکل ٹھیک لکھا ہے،
لیکن بھائی ایک مرتبہ زندگی میں پڑھو تو صحیح 30 پاروں میں ہے کیا، تاکہ آپ کا دل گواہی دے واقعی جو بات ہے بالکل سچی ہے۔ تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ کوئی بھی کتاب دنیا کی نہیں پڑھی جاتی جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو۔ بچے پڑھتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ایک دن بھی اگر پروفیسر، لیکچرر، ٹیچر وہ ایسے پڑھا کے چلا جائے کسی بچے کو نہ سمجھ آئی ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارا دن ضائع گیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے ریڈنگ ہو گئی، سمجھ تو کچھ بھی نہیں آیا، ہمارے کنسیپٹ تو کلیئر ہوئے نہیں۔ بھائی سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ کچھ بھی نہیں آیا، سمجھنے کی فکر ہی نہیں کر رہے، یہاں فکر کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ سمجھا جائے، چوتھا یہ ہے کہ اس میں عمل کیا جائے، پانچواں حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچائے۔ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن کریم کے صرف الفاظ اور نقوش باقی رہیں گے۔ لوگ قرآن کریم پر ایمان تو بظاہر لائیں گے لیکن دل میں قرآن نہیں اترے گا۔ اور اس کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ اور حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہماری ذلت کا باعث یہی ہے، دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، عقل نہیں ہے نا۔ کاش 30 پاروں کو پڑھا ہوتا، پتہ چلتا کہ عزت اور ذلت کیسے آتی ہے، عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بڑی بارونق ہوں گی، ایک زمانہ ایسا آئے گا بڑی خوبصورت لشپش کرتی مسجدیں ہیں، بڑی زیب و زینت سے آراستہ، بڑی مزین مساجد ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے بڑی مسجد ہو، بریلوی چاہتے ہیں ہماری مسجد دیوبندیوں سے اچھی بن جائے، دیوبندی چاہتے ہیں بریلویوں سے اچھی بن جائے، اہل حدیث چاہتے ہیں ان دونوں سے اچھی بن جائے۔ سب کی یہی دوڑ ہے ہماری کہ ہر گلی میں اپنی مسجد کھڑی کرتے ہیں، خوبصورت لگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدیں تو بڑی بڑی بنائیں گے، بڑی خوبصورت ہوں گی، بڑی بارونق، اے سی لگے ہوئے ہیں، سردیوں میں جاؤ گے تو ہیٹر لگے ہوئے، مزہ آئے گا تمہیں، گرمیوں میں جاؤ گے اے سی لگاؤ تمہیں مزہ آئے گا، لیکن وہی خراب من الہدی، ہدایت کی باتیں مسجد میں نہیں ہوں، فرقہ واریت کی باتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ بریلوی ہے، وہ کہتا ہے دیوبندی ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اہل حدیث ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو فرقہ واریت کی باتیں ہوں، اتحاد کہیں نظر نہیں آئے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں ذکر کیا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے، نفع بھی ایک ہی طریقے سے آئے گا اور نقصان بھی ایک ہی طریقے سے ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی نبی سب کا، دین بھی ایمان بھی ہے، ایک ہی نبی سب کا، دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ کہیں فرقہ واریت ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ تو آج ہم ذرا غور کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے۔ مسجدیں بڑی بڑی، ایمان سے خالی، اعمال نہیں ہو رہے، مسجدوں میں آتے ہیں بس ٹکرے ماری چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، انتظار کرتا رہے، جب دیکھا ٹائم ختم ہونے کو ہے، مرغ کی طرح چونچ مارے اور بھاگ گئے۔ تو ہم اپنی مساجد کا حال دیکھیں، اپنی نمازوں کا حال دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ وہ اسی لیے اقبال نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔
मस्जिदें खुद मरसिया कर रही हैं और रो रही हैं कि नमाजी नहीं है। किसी ने कहा अल्लाह की बंदी, जुम्मे में देख जगह नहीं थी पाँव रखने की, तू कहता नमाजी। नीचे मस्जिद भरी पड़ी, ऊपर बड़ी पे, सड़कों पे सफे बिछाई हुई। वो कहती हमें ऐसे नमाजी नहीं चाहिए, हमें तो साहिबे औसाफे हिजाजी नमाजी चाहिए, ऐसा दिखाओ मुझसे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 बातें इरशाद फरमाई। तो इन बातों के बताने का मकसद क्या है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। ये आदत हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हम अपना दिफा करें, हम अपने आप को बचाएं। तो ये अलामात क़यामत का तज़किरा इसीलिए किया गया कि हम अपनी इस्लाह कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज से हमें समझाया, हमारी तरबियत की, हमें बताया कि क़यामत से पहले क्या होना है और तुम्हारे हालात कैसे आएंगे, तुम अपने आप को सुधार लेना। तो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम फिक्र करें, हम कोशिश करें कि हम दीन पे चलें। और आखिरी जो अलामत थी जिसको बात करके बात खत्म करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमाउहुम शर्रु मन तहत अदीम इस्समा। आसमान के नीचे उस वक्त जो अच्छी मखलूक उलमा होते हैं, बदतरीन भी वही उलमा होंगे जो शर की बात करेंगे, जो इत्तिहाद नहीं होने देंगे, कोई खैर की बात माशरे में नहीं करेंगे, कोई नेकी का काम नहीं होने देंगे। इससे वो मुराद नहीं है जो गुनाहों से रोकें, इससे वो मुराद है जो खुद जुल्म का जरिया बने, फितने का जरिया बने। बाद शाहीन ने इसके मतलब में ये भी लिखा है कि इससे वो मुराद है जो जालिम हुक्मरानों को सपोर्ट करेंगे। अब वो तो जो होंगे होंगे, उनका हिसाब उन्होंने देना है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी। तो हमारा इस्लाम से सिर्फ रस्मी ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हमारा कुरान से सिर्फ रस्मी ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हमारा मस्जिद से ताल्लुक सिर्फ रस्मी नहीं होना चाहिए। हम अपने ताल्लुक को मजबूत करें, क़यामत बहुत करीब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के मुंतज़िर क्या रहते हो। मन मात फ़क़द क़ामत क़यामतुहु, जो मर गया क़यामत आ गई, हिसाब हो गया। जन्नत जहन्नम देख ली मरने से पहले, हदीस का मफ़हूम। खबर जन्नत है या जहन्नम है, हदीस का मफ़हूम। आगे क़यामत। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया इसको छोड़ो, क़यामत कब आएगी ये बताओ, तुम्हारी तैयारी कितनी है। सवाल ये नहीं है कि आज हम कहते हैं इतनी निशानियां पूरी हो गई क़यामत के आने की, दज्जाल आने वाला है, इतनी निशानियां। भाई दज्जाल तो जब आएगा, हमारे पास इज़राइल पहले आ गया, तो फिर हमें यह होश होना चाहिए कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जब तक हम अपनी फिक्र नहीं करेंगे, अज़म नहीं करेंगे और अपने आप को तैयार नहीं करेंगे कि हमने दीन पे चलना है, हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, ये बयानात होते रहेंगे। हजारों साल से हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं बयान। तो जब तक मैं और आप इस जज्बे के साथ अल्लाह के घर से वाबस्ता नहीं होंगे, कुरान और दीन और ईमान से वाबस्ता नहीं होंगे कि मैंने अपने आप को तब्दील करना है, मैंने अपने अंदर तब्दीली लेके आनी, तो फिर सब कुछ हो जाए। आज देखिए डॉक्टर कहते हैं भाई आपने ये चीज नहीं खानी है, और बल्कि आप इसको और भी आसान लफ्जों में लें तो किसी बंदे को मोटापा हो जाता है तो हर बंदा फिक्र करता है, वो कहता है यार ये चीज नहीं खानी, हेल्दी डाइट है, आपने ये चीज नहीं खानी, समोसे पकौड़े नहीं खाने, आपको सेहत खराब हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा। नौजवान तबका जिम जा रहा है, क्यों? जिस्म की इस्लाह के लिए। जितनी जिस्म की इस्लाह जरूरी है उससे ज्यादा रूह की इस्लाह जरूरी है, जितने जाहिर की इस्लाह जरूरी है उससे ज्यादा बातिन की इस्लाह जरूरी है। क़यामत के दिन हमें ये जिस्म नहीं बचाएगा, हमें रूह बचाएगी। अगर रूह को हमने परवान चढ़ाया हुआ, रूह की तरबियत की हुई, जैसे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए जिस्मानी मुशक्कत जरूरी है, जिम में जाकर खून पसीना बहाना जरूरी है, रूह को परवान चढ़ाने के लिए रूह को रूहानी पसीना दिलाना जरूरी है। कैसे आएगा? कुरान पढ़ने से। रूह थक रही है, कहते नहीं भाई, अगरचे तेरा जी चाह रहा है कि तिलावत ना करूं, लेकिन तिलावत करनी है ताकि तू थके, तुझे तकलीफ हो, तेरी आदत बन जाए और फिर मुझे रूहानी तौर पर सेहत हासिल हो, ईमान मजबूत। नमाज पढ़नी है, जी नहीं चाह रहा, लेकिन पढ़नी है भाई। जिम जाए बगैर, मेहनत किए बगैर, जो है वो वर्जिश किए बगैर कैसे सेहत हासिल नहीं हासिल हो सकती। ऐसे रूह को वर्जिश करवाएं, उसे मुशक्कत में डालें, उसको आदी बनाएं मुशक्कत का, तिलावत का, जिक्र का, नमाज रोजे का। वो मुशक्कत में पड़ेगी रूह, तब जाकर रूह संवरेगी। मुशक्कत में हमने उसे डालना चाहते, जैसे कि आदमी अपने जिस्म को मुशक्कत में ना डालना चाहे, सेहत नहीं आ सकती। दुनिया की कोई चीज उसको सेहत नहीं दे सकती।
ایسے روح کو مشقت میں ڈالنے کا عادی نہیں بنائیں گے، روح صحت مند نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔